السلام علیکم فرینڈ، ویری وارم گڈ مارننگ، دس از ابرار ہیئر۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تھینک یو۔ آج جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے کہ وہ ویزا، فیملی وزٹ ویزا جو ہے اس کے ریگارڈنگ اپڈیٹس آئی ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں تو کسی کا بھلا ہو جائے گا اسی بہانے۔ آج کل ایک بہت بڑا ایشو آیا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی ویزا اپلائی کر رہا ہے تو اس کا اگر لیٹ سے کہ 20 بندوں نے اپلائی کیا ہے تو ان میں سے 15 کا ریجیکٹ ہو رہا ہے اور 5 کا ایکسیپٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن ہے، اگر آپ بھی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ ویسے میں آگائے بگائے اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں اور میں لائیو آ کے جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ دیتا رہتا ہوں۔ یہ ایک اہم ٹاپک تھا کہ بعض دفعہ لائیو میں کیا ہو جاتا ہے، اسٹریم سٹرک ہو جاتی ہے اور پکچر بھی بلر ہو جاتی ہے تو صحیح سے سمجھ نہیں آتا۔ تو میں نے کہا چلو ڈیورنگ ڈرائیونگ میں اس کو ایز ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور باقی کی ڈیٹیل آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ یوزلی ویزا اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے بعد سبمٹ کرتے ہیں، چیمبر ہوتی ہے، ٹھیک 5 to 7 ڈیز کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ریجیکشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ موفا نے کچھ اپڈیٹس ڈالی ہیں وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کو لے کے، تو وہ آپ کو ہر صورت میں فالو کرنی ہے، نہیں تو آپ کا 100% جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہوگا۔ اپڈیٹس یہ آئی ہیں کہ پہلے جب ویزا آپ کا لگ جاتا تھا تو 3 مہینے میں آپ نے ٹریول کرنا ہوتا تھا، لیکن آپ انہوں نے چینج کر کے اس کو 1 مہینہ کر دیا۔ اب جب بھی آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اعتماد سینٹر سے، اسلام آباد سے یا تشہیر اسے بولتے ہیں، وہاں سے اگر سٹیمپ ہو جاتا ہے تو ودن 1 منتھ آپ کو ٹریول کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جن بندوں کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ انگلش میں اسے فل کرتے ہیں۔ آپ کو جب بھی اپنا فارم جو بھی ہے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو انگلش میں اس کو سبمٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو عربک میں جو پاسپورٹ کا نیم ہے وہ آپ کا انگلش میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے عربک میں ڈالنی ہے، جیسے آپ نے ہاؤس وائف لکھنا ہے یا مختلف، جیسے سینٹر آپ نے اسلام آباد سلیکٹ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو عربک میں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ملٹیپل ویزا تو بند ہوا ہے، صرف سنگل انٹری یہاں پر مینشن نہیں ہوتا۔ جب آپ تشہیر یا اعتماد سینٹر میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈیز چوز کرتے ہیں آپ کو سنگل دینا ہے کہ ملٹیپل، لیکن ملٹیپل ایک ابھی فی الحال کمپلیٹلی بند ہے، صرف وزٹ ویزا جو سنگل انٹری ہے وہ چل رہا ہے۔ تو آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو عربک میں فل نہیں کرتے۔ اور دوسری جو اپڈیٹس ہے موفا کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو منیمم اقامہ ہے وہ 2 مہینے ویلڈ ہونا چاہیے اور اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا 1 مہینے کا اقامہ باقی ہے یا 1 مہینہ 15 دن کا باقی ہے تو تب بھی آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلے اپنی اقامے کو رینیو کریں ایٹ لیسٹ 3 مہینے، اور اس کے بعد آپ کیا کریں، پہلے کیا ہوتا تھا 3 مہینے آپ کا اقامہ پڑا ہے تو ویزا آپ کا سٹیمپ، اب انہوں نے کم کر کے 2 مہینے کر دیا کہ 2 مہینہ ایٹ لیسٹ آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ ایک ہو گیا کہ آپ نے عربک میں اسے فل کرنا ہے، دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا اقامہ 2 مہینے سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اور جو تیسری اپڈیٹ ہے وہ ہے کہ چیمبر ہم لوگ ایک دفعہ کروا لیتے ہیں، ویزا اپلائی کر دیتے ہیں، اپلیکیشن فل کر کے سبمٹ کر دیتے ہیں،
اور جو یہاں پر مشکلات ہیں، کبھی کفیل مختلف کمپنیاں کے HR جو ہیں وہ دیر لگا دیتے ہیں، کفیل بات نہیں سنتے، تو وہ چیمبر ہماری لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ پوری کوشش کریں کہ سیم ڈے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو چیمبر کرانا ہے، تو پھر آپ کے جو چانسز ہیں وہ 100% بڑھ جائیں گے ایکسیپٹ ہونے کے۔ اگر آپ چیمبر کو ڈیلے کرتے ہیں لائک 5 days 6 days، تو پھر ریجیکشن کے جو چانسز ہیں وہ آپ کے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو آپ کو دہرانی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آج کل لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، میرے پاس خود بہت سارے کیسز آئے ہیں اور ہم نے سولو بھی کیے ہیں الحمدللہ، فیس بھی للہ کرتے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگ جو جہاں کی آپ کی چیمبر ہے وہیں کا آپ نے عنوان ڈالنا ہے۔ اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی چیمبر جدہ کی ہے اور آپ ریاض میں ہیں، عنوان میں آپ نے ریاض لکھ دیا ہے، تو پھر بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونا ہے 110%۔ اور فی الحال جو موفا ورک کر رہا ہے وہ صرف آپ کے بلڈ ریلیشن پر کام کر رہا ہے، جیسے آپ کے بچے ہیں، وائف ہے اور فادر اور مدر ہے، 2 ہیں، اس پہ موفا کام کر رہا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ انہی کا ہی ویزا اپلائی کریں، اگر اس کے علاوہ کریں گے تو ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پہلا، آپ کا ویزا ویلیڈیٹی جو ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، آپ کو جو ہے فارم آپ نے عربک میں فل کرنا ہے کمپلیٹلی، سوائے پاسپورٹ کے نیم کے، وہ آپ نے شوڈ بی رائٹ ان انگلش۔ اور جو آپ کو چیمبر ہے، اگر ہو سکے، کیونکہ بہت سارے کفیلوں کا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ آپ نے سیم ڈے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سیم ڈے کرائیں گے تو آپ کے ایکسیپٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ 100% بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ جتنا اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے، ریجیکشن کے چانسز اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ آج کل موفا دھڑا دھڑ کیا کر رہا ہے، جو وزٹ ویزے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ بس یہ اپڈیٹس تھی کہ آپ کو ویزا لگنے کے 1 مہینے کے اندر آپ کو ٹریول کرنا ہے۔ اور سوری، ایک اور اپڈیٹ جو موفا کی طرف سے آئی ہے وہ میں بھول گیا ہوں، کہ یہاں سے جو آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے، تاشیرہ جب لکھ کے آ جاتا ہے، تو ودن 1 month اس کو آپ نے اسٹیمپ کروانا ہے۔ پہلے 3 مہینے کا ٹائم ہوتا تھا، اب کم کر کے انہوں نے 1 مہینے کا کر دیا ہے۔ 1 مہینے کے اندر آپ کو جو اپلیکیشن ہے، اپوائنٹمنٹ تشہیر سے لے کر اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے یا لاہور میں ہے، آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کے فوراً اس کو سبمٹ کرنا ہے، اور ودن 2 days آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جائے گا۔ جو آپ کا سنگل انٹری ہے وہ جب ویزا لگ جائے گا، اور دوسرا آپ کو 1 مہینے کے اندر ٹریول کرنا ہے۔ جب 1 مہینے کے اندر آپ ٹریول کریں گے، اور اس پہ آلریڈی انہوں نے ڈیٹ مینشن کر دیا، لیکن آپ کے ویزے کی جو ایکچوئل ڈیٹ ہے وہ تب سٹارٹ ہوگی جب آپ ایئرپورٹ پہ یہاں سے ایگزٹ ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کنگڈم میں پہنچیں گے اور یہاں سے ایگزٹ ہوں گے، وہ ڈے فرسٹ آپ کا کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویزے پہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے صرف 1 month کے اندر ٹریول کرنا ہے، اور وہاں سے پھر آپ کا ویزا آن ورڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ 3 مہینے آپ کو آفیشیلی ملتے ہیں، 90 days کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ 1 time آپ کو کیا اپنے انشورنس کرنی ہے، اور ویزے کی فیس پے کرنی ہے، 100 ریال ہے، اور اراؤنڈ 38 سے لے کر 50-60 ریال تک آپ کی انشورنس ہو جاتی ہے۔ اور پھر ابشر کے تھرو آپ کو 3 مہینے مل جائیں گے۔ اگر آپ ابشر کے تھرو آپ کو نہیں مل رہی، ریجیکشن آ رہی ہے، تو ایک تواصل ہے، اس کے تھرو بھی آپ سروسز میں جا کے ابشر میں وہاں سے بھی آپ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں، تو آپ کا ویزا 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ پھر جو ہے آپ کو سیکنڈ ٹائم جب پھر 6 مہینے ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو ایک اور ایکسٹینشن ملے گی۔ تو اس طرح آپ 9 مہینے جو ویزا کو ہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے چیزیں سمجھ لی ہوں گی۔
اور آپ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے جس سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو. اگر اس کے علاوہ کسی قسم کی آپ کو کوئی بھی اپڈیٹ چاہیے ہو تو بھائی بتانے کے لیے حاضر ہے. آپ کمنٹ باکس سے مجھ سے فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. آپ پوچھ سکتے ہیں, میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. آئی ہوپ سو یو ول انجوائے. تھینکس فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. بائے بائے.